عزیزان محترم، ولادت کی شب ہے، تو اسی حوالے سے ولادت کے اعتبار سے ایک مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ ایک بہت ہی کام کا مسئلہ ہے، بعض اوقات بہت سارے مقامات کے اوپر مومنین جانتے بھی ہیں، لیکن کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی انسان بھول جاتا ہے، یا پھر اس اعتبار سے کہ کبھی سب یہ فقط سمجھنے میں یا سننے میں یا سمجھنے کے اعتبار سے بات آیا کرتی ہے کہ انسان فقط اپنی اولاد کے سلسلے میں اس چیز کا خیال رکھتا ہے، مگر اپنے بارے میں اس کا خیال رکھنا بھول جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس طرح کا ہے کہ جس کا خیال انسان کو اپنی اولاد کے لیے بھی رکھنا چاہیے، لیکن اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اس جانب متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ولادت کے سلسلے میں یہ اسلامی احکام اور آداب بیان ہوئے، اور سب سے پہلا یہ ادب سورہ مبارکہ کوثر کی پہلی تفسیر یعنی سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر حکم اسلامی کے اعتبار سے پیغمبر اکرم نے نہ فقط یہ کہ بیان کیا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ یہ ہے کہ ولادت کے 7ویں دن کے آداب۔ لوگ بعض اوقات اس سلسلے میں سوالات بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو سوالات انہیں سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے، اور ایک مرتبہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سلسلے کے اندر لاپرواہ ہونا چاہتا ہے، یعنی سوال بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان لاپرواہ ہو جائے۔ لہذا سوال کے اختتام کے اوپر ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ لازم تو نہیں ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہوتی ہے مگر آپ کی شخصیت کی کا حسن اور اس آپ کی شخصیت کے نکھار کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بالوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں اس وقت یہ سوال کروں آپ سے، یہ ضروری تو نہیں ہے، اور آپ کچھ کہنا چاہے تو اگلا لقمہ میں دوں، یہ واجب تو نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے؟ صرف آپ گھر سے نکل رہے ہیں، ممکن ہے کہ گھر کے دروازے کے اوپر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ کو اس کو جواب دینا ہے، مگر اتنی سی دیر کے لیے بھی ایک عام شخص کے لیے بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی صورت ایسی نہ ہو کہ جسے دیکھ کر سامنے والے کو ناگواری لگے، یا آپ کی صورت اور آپ کی شخصیت کے بارے میں وہ کوئی ایسا خیال لے کر جائے کہ جو آپ کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے کسی کے سامنے جانے کے لیے جو شاید اتنا زیادہ اہم بھی نہ ہو، انسان اپنے چہرے کی جانب نگاہ کر لیتا ہے کہ اس کی صورت تو مناسب ہے، تو یہ بتائیے کہ جب انسان مصلی کے اوپر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جائے اور اس وقت خدا جیسی ذات کے مقابل کھڑے ہوتے وقت بھی انسان ان چیزوں کو سوال یوں کرتا ہوا نظر آئے کہ یہ لازم تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنی اہمیت نعوذ باللہ دروازے پر آئے ہوئے اس فرد کی تھی، اتنی اہمیت بھی پروردگار عالم کی نہیں، کہ انسان ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ سب چیزیں لازمی اور ضروری کے لیے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات حسن بھی جو ہے وہ انسان کا کاؤنٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، ہمارے اعمال کا حسن کہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ جب کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو بعض اوقات گھر میں پریشان ہوتے ہیں اور اپنی بیگم سے یا اپنے بچوں سے کہتے ہیں کوئی مناسب تھیلی دے دو، جب تھیلی آتی تو کہتے ہیں یہ کوئی اچھی تھیلی ہے، تو اگر کوئی پلٹ کے کہے کہ ضروری ہے کہ اس طرح کی تھیلی کے سلسلے میں بھی اتنا زیادہ حساس ہوا جائے، تو آپ کہیں گے بھائی تحفہ دے رہے ہیں، لہذا تحفہ دینے کے حساب سے جو ہے وہ تھیلی ہونی چاہیے۔ تو جب آپ تحفہ دینے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں جب آپ اپنے اعمال کو پیش کر رہے ہوتے ہیں ان نعمتوں کے شکرانے کے طور کے اوپر، تو وہ رب ذوالجلال کو ہماری عبادت کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن یہ انسان کا شکرانہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو جب انسان چھوٹے سے تحفے کو دینے کے لیے اسے دینے والی تھیلی کے سلسلے میں اتنا حساس ہے، تو خدا کی بارگاہ میں جب عمل پہنچ رہا ہے تو اس سلسلے میں کیوں نہیں حساس نظر آتا ہے؟ تو بہرحال انسان کی سوچ کے اوپر ہے کہ جس ذات سے اس کا معاملہ ہے اس ذات کی قدر اور اس ذات کی عظمت اس کی نگاہ میں کیا ہے۔ بس اسی طریقے سے عزیزان محترم، انسان اس زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیوں کے اندر اور بہت سارے مسائل میں بھی اسی لیے گرفتار ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے اگنورنس اور لاپرواہی نظر آتی ہے، اور خدا بعض اوقات ضروری چیزیں نہیں جو کہ واجبات کے دائرے میں ہوتے ہیں، ہماری زندگی کی سہولت کے لیے بھی بہت سارے احکامات کو بیان کیا کرتا ہے۔ مثلا بیت الخلاء کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، بہت سارے آداب ہیں کہ جس کا فائدہ خود عمل کرنے والے کی اپنی ذات کی طرف پلٹ کے آیا کرتا ہے۔ آپ چھوٹے لقمے نہ بنائیں، آپ اچھی طریقے سے چبا کر نہ کھائیں، آپ کھانے سے پہلے نمک نہ چکھیں، آپ کھانے سے پہلے ہاتھ کو نہ دھوئیں، ان سب چیزوں کا نقصان پروردگار عالم کی بارگاہ میں ثواب اور جزا کے اعتبار سے بعد میں ہوگا،
پہلے انسان کی اپنی ذات اس سلسلے کے میں نقصان اٹھاتے ہوئے دکھائی دے گی. بس اسی طریقے سے اولاد جب کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو دیکھیں خدا نے آپ کو نعمت دی ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کا ایک ازلی دشمن ہے جس کا نام ابلیس ہے، جو یہ کہہ چکا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ آدم کے یہاں کوئی بھی پیدا ہوگا میں اس کے رگ و پے میں اس کے خون کے گردش کرنے کی طرح اس کے وجود میں گردش کروں گا، اسے وسوسے میں مبتلا کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لأغوینہم، کہ اسے ضرور بھی ضرور اغوا کر لوں. اور پھر خدا نے جب آدم کے سلسلے کے اندر کہا کہ خدا آدم کو اولاد دے گا، تو ابلیس نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ پروردگار عالم آدم کو تو اولاد دے گا اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، میرے یہاں کیا ہوگا؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا تھا کہ آدم کے یہاں ایک پیدا ہوگا، تمہارے یہاں دو پیدا ہوں گے. تو یہ تو خدا کا آدم کی اولاد پر بھروسہ تھا کہ وہ ایک ہونے کے باوجود دو بھی اسے بہکا نہیں سکیں گے، لیکن آدم تو بالآخر اپنی اولاد کو سمجھتے تھے کہ بارے الہ اسے ایک دے گا اور میرے یہاں پر ایک پیدا ہو اور اسے میرے ایک کو بہکانے کے لیے دو اولاد دے دے گا. تو خدا نے کہا آدم سے کہ گھبراؤ نہیں، اگر اس کے یہاں دو پیدا ہوں گے تو اگر تمہارے یہاں پر پیدا ہونے والے کا باپ عقیقہ انجام دے گا تو جو دو میں سے ایک شیطان ہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. یعنی آپ کی زندگی کے کل مسائل ختم ہو سکتے ہیں اگر بچے کے 7ویں دن کے آداب کا خیال رکھا جائے. تو یہ 7ویں دن کے آداب تھے جو پیغمبر اکرم نے امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر انجام دے کر دکھائے. اب ان میں سے ایک اہم ترین جو ادب تھا وہ تھا عقیقہ، اور عقیقہ 7ویں دن کیا جائے. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی بھی روایت کا حصہ ہے کہ جب تم بچے کے ولادت کے 7ویں دن مبارکباد دینے کے لیے جاؤ، اور پھر یہ فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا حقیقی نام رکھا جائے. اس سے پہلے فرمایا کہ اگر لڑکا ہو تو بچے کا نام محمد رکھو اور محمد ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارو. اس نام کی برکتیں 7ویں دن تک صحیح تم کچھ اور نام رکھ رہے ہو تمہارے گھر کے اندر نازل ہوتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ جس گھر میں پیغمبر کے نام کا بچہ ہوا کرتا ہے اس گھر میں صبح و شام فرشتوں کا آنا جانا ہوا کرتا ہے. اس قدر تاکید کی گئی ہے، فرمایا اگر خدا نے کسی بچے کو 4 بیٹے یعنی کسی فرد کو 4 بیٹے عطا کیے ہو اور کسی ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے تو اس نے ہمارے ساتھ جفا کی. یعنی کم سے کم اس بات کا خیال رکھے کہ جب خدا نے مسلسل تمہارے گھر پر اولاد میں بھی اولاد نرینہ جو کہ بیٹا ہے تمہارا وارث و سہارا بن رہا ہے وہ عطا کیا ہے تو اس کا شکرانہ اس طرح سے انجام دو کہ اپنے گھر میں ہونے والی اولاد کا نام وہ رکھو جو کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے. بہرحال 7ویں دن کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب جو ہے وہ عقیقہ ہے. اور کس قدر تاکید ہے؟ فرمائے 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرو اور عقیقہ اپنے بچے کا بھی کرو. فرمایا کہ اگر اس سے تاخیر ہو جائے تو جتنا جلد ممکن ہو اس ادب کو انجام دو تاکہ تمہارا بچہ شیطان کے ظاہری اور باطنی اشرار سے یعنی اس کے شر سے محفوظ رہے. یہاں تک کہ چھٹے امام کی خدمت میں یا معصوم کی خدمت میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور لانے کے بعد کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو اکثر و بیشتر بیمار رہتا ہے یا اسے چوٹ لگ جایا کرتی ہے. پہلا سوال امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ بچے کا عقیقہ ہوا ہے؟ یعنی امام سے وہ کہہ رہا ہے کہ بچہ مشکل میں ہے، امام سے کہہ رہا ہے کہ بچہ بار بار چوٹ لگ جایا کرتی ہے. امام اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اس بچے کا عقیقہ کروایا ہے؟ بچہ 7ویں دن کا نہیں ہے، ممکن ہے 7 سال کا ہو چکا ہو، مگر امام اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اتنی تاخیر بھی ہو چکی ہے تو دیکھو اب بھی اس مستحب کو انجام دو. اگر اس مستحب کو انجام نہیں دیا تو بچہ تمہارا مسلسل شیطان کی زد پر رہے گا. یہاں تک روایت ہے کہ اگر تم بالغ ہو جاؤ اور تمہارے باپ نے تمہارا عقیقہ نہ کیا ہو تو اب اس بچے پر خود مستحب ہے کہ اپنا عقیقہ انجام دے. اور فرمایا کہ اگر تم بالغ نہیں تمہارا کوئی مرحوم اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، فرمایا اپنے مردوں کا بھی عقیقہ کرو اس لیے کہ شیطان اسے قبر میں وہاں بھی مشکلات میں مبتلا کیا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا اثر پروردگار عالم نے کہاں تک رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ابلیس مسلسل اولاد آدم کو اپنی جانب سے تکلیف پہنچانے کو تیار ہے.